قرآن لرننگ قرآن میں خوش آمدید، اور یہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ المدثر ہم نے مکمل کی تھی، اور سورۃ القیامہ ہم نے سٹارٹ کی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھانے سے مقصد بعض دفعہ تو اپنی بات کو موقت بنانا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قسم بطور شہادت یا شہادت کو مزید موقت بنانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جسے انسان بہرحال اپنی ذات سے بالا تر سمجھتا ہو، اور چونکہ انسان خود اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، لہذا ہم انسانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ کی ذات کی یا اس کی صفات کی کھائی جائے، اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اور حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کا ہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہتے ہیں بطور شہادت اور دلیل پیش کر کے قسم اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً یعنی قیامت کا دن جسے برپا کرنا اللہ کا انتہائی محترم بشان کارناموں سے ایک کارنامہ ہوگا، اور یہ ایسی چیز تھی جس کا کفار مکہ یکسر انکار کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی یقین دہانی کی خاطر قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کے رہے گی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی۔ نفس انسانی کی تین حالتیں۔ اچھا، اب جو نفس انسانی ہوتا ہے نا، اس کی تین مختلف قسمیں ہیں یا حالتیں ہیں، اور یہ سب قرآن کی مختلف آیات سے ثابت ہیں۔ نفس کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً بری باتوں کا ہی انسان کو حکم دیتا ہے۔ اس کا مطمع نظر صرف ذاتی مفادات کا حصول، اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے، لہذا وہ دوسروں کے حقوق و مفادات کی پرواہ کیے بغیر خواہشات پیدا کرتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ نفس کی ایسی حالت کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔ پھر جب اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے تو اسے کوئی برا کام کر لینے کے بعد ایک طرح کی ندامت اور خفت کا احساس ہونے لگتا ہے، تو نفس کی اس حالت کو ہی اس آیت میں نفس اللوامہ یا ملامت کرنے والا نفس کہا گیا ہے، اور اسے ہی ہم آج کی زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ سی ہو جاتی ہے، اور بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے۔ انہی میں وہ اپنی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، کیونکہ انسان کے نفس میں برے اور بھلے کی پوری طرح سے تمیز موجود ہے۔ پھر اسی تمیز کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا اور بھلے کا نتیجہ بھلا ہوتا ہے۔ پھر اسی تمیز کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ برے کام کا نتیجہ برا اور بھلے کام کا نتیجہ بھلا ہونا چاہیے، اور یہ قیامت اور آخرت کا اصل مقصد ہے۔ بالالفاظ دیگر تمہارا نفس لوامہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، یعنی ہر انسان کا ایک انر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انر ہمارا جذبی ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ججمنٹ کرتا ہے رائٹ اینڈ رانگ میں۔ ہمارے انر سے ایک ساؤنڈ آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، ہمارے ضمیر سے ایک آواز آتی ہے ہمیں اچھے اور برے کی۔ کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو ہمیں انر ریلیکسیشن ہوتی ہے، کوئی کام برا یا برائی کرتے ہیں تو ہمیں انر ڈسسیٹسفیکشن سی ہو جاتی ہے نا، انسیٹسفائڈ سا ہو جاتا ہے سارا کچھ، مطلب فیل ہو رہا ہوتا ہے، انر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، نو اٹس رانگ اٹس رانگ اٹس رانگ۔ تو اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے جو ملامت کرتا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ،
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور تک درست بنا دیں گے۔ یعنی انسان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو کیوں کر اکٹھا کر سکیں گے، اور کیسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھ کھڑا کیا جائے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بڑی بڑی ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کی انگلیوں کے ایک ایک پور کا مکمل کر کے اسے اٹھا کھڑا کریں گے۔ بس اسے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی پہلی پیدائش پر جو رحم مادر میں ہوئی تھی غور کر لے تو اسے پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، ایک بے جان چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ایک ڈراپ آف واٹر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، لیکن جب وہ رحم مادر میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پورے انسان کو تخلیق فرما دیتے ہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اللہ اس کو تخلیق فرما دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان، بلکہ انسان ہی چاہتا ہے لیفجر، کہ گناہ کرتا رہے، لیفجر، کہ گناہ کرتا رہے، امامہ، اپنے آگے کو بھی، بلکہ انسان ہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے اہل الغرم، یعنی کہ ڈٹائی سے بدعمالیاں کرتا رہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قادر نہیں سمجھتا کہ وہ اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر کے اپنی آزادانہ زندگی پر پابندیاں عائد ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اگر اس نے عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لیا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور نہایت پابند اور محتاط زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کا آسان حل اس نے یہ سوچا کہ قیامت کا انکار کر دے، اور اس کی کیفیت بالکل ویسی ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو اس فریب میں مبتلا کر لیتا ہے کہ بس اب خطرہ دور ہو گیا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یعنی انسان کی ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کا باوجود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ دن آخر کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، یعنی جب نظام کائنات دھرم بھرم ہوگا تو کئی طرح کے دھماکے ہوں گے، گرج بھی پیدا ہوگی، بجلی بھی، جس سے انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دہشت انگیز نظاروں کو دیکھ کر انسان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا۔ چاند آج کل بھی عارضی طور پر گہناتا اور بے نور ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ محض چند ساعت کا کھیل ہوتا ہے۔ جب گردش کرتے کرتے سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو یہ طبعی طور پر گہنا کہا جاتا ہے، لیکن قیامت کو چاند مستقل طور پر بے نور ہو جائے گا، اسی لیے کہ اس وقت یہ موجودہ نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اس کی صحیح صورت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین لرزنے اور کپکپانے لگے گی تو اس کی کشش ثقل بھی ختم یا بے قاعدہ قسم کی بن جائے گی، اور چاند پر سورج کی کشش ثقل اثر انداز ہو کر چاند کو اپنی طرف کھینچ لے گی، وہ دونوں باہم ٹکرا جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ یعنی آج تو انسان یہ پوچھتا نا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب قیامت فی الواقع آ جائے گی تو اس وقت اسے بچ جانے کی اور بھاگ کھڑے ہونے کی صورت سوچے گا اور دوسروں سے پوچھے گا، مگر اس میں اسے سخت ناکامی ہوگی، نہ کوئی فرار کا راستہ ملے گا، نہ پناہ کی جگہ، اور انسان اس بات پہ مجبور ہوگا کہ وہ سیدھا اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو جائے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن آپ کے پروردگار ہی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ، وہ بھی جتلا
جتلا دیا جائے گا انسان آج کے دن وہ جو اس نے آگے بھیجا وہ اخرا اور اس نے پیچھے چھوڑا. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. مرنے کے بعد اعمال نامے میں درج ذیل ہونے والے اعمال. اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس سے خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون سے اچھے یا برے اعمال کما کر اپنے ساتھ لایا ہے, کون سے اچھے یا برے اعمال دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑایا ہے, جن کا اچھا یا برا بدلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے, اور جو لوگ اس کے بعد اس بات پر عمل کریں اس کا بھی ثواب ہے, بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو. جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں, بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ کم ہو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے, مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, جیسے کوئی شخص کوئی چیز رفع عامہ کے لیے بنا دے یا وقف کر دے. دوسرے علم کا, جیسے کوئی دینی مدرسہ قائم کرے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تیسرے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ, بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے. ولو القی معاذیرہ, خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. یعنی یہ تحریری اعمال نامہ تو اس کے سامنے صرف اس لیے رکھا دے گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے اچھے یا برے کیے ہوئے اعمال کا خوب پتہ ہوتا ہے, پورا پتہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہیلے بہانے تراشتا ہے تو محض اس لیے کہ انسان اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. یہ 20 باتیں بنا سکتا ہے, ہیلے بہانے بنا سکتا ہے, مگر اپنا قصور ماننے سے اس کی انا مجروح ہوتی ہے. وہ اسے موت کے مترادف سمجھتا ہے. دنیا میں بھی اس کا یہی حال ہے, اور آخرت میں بھی بعض آدمی مجرم تو ایسی ہی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن چونکہ ان کا نامہ اعمال اللہ پاک تحریری طور پر ان کے سامنے ہوگا اس لیے وہ انکار نہیں کر سکیں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے کہ کہیں بھول نہ دیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی جو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, یعنی وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا, یعنی یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے, اور اس کا پڑھا دینا بھی. تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھیے جیسے ہم نے پڑھا تھا, اور جب تک وحی اترتی رہے خاموش سنتے رہیں. پھر وحی کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر روا کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے, اور جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ کے سنا دیتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنایا ہوتا تھا. قرآن کا بیان کیا چیز ہے؟ ان آیات سے کئی اہم امور پہ روشنی پڑتی ہے. مثلا یہ کہ اللہ نے صرف قرآن ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن کا بیان بھی نازل فرمایا ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے, اس کے بیان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا بیان کیا چیز ہے؟ تو واضح رہے کہ محض قرآن کے الفاظ کو دہرا دینے کا نام بیان نہیں, بلکہ بیان میں ان قرآنی الفاظ کا مفہوم بتانا, اس کی شرح و تفسیر, اس کی حکمت عملی اور طریق بتانا سب کچھ شامل ہے. قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ اور جس پر نازل ہوا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نزدیک قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین اور وہ ایک ہی ہو. سورۃ قیامہ کی 17 آیتس مکمل کی ہم نے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.